علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا کا تحقیقی جائزہ 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں پیش خدمت ہے۔ حدیث نمبر 21 صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، سیدنا خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد میری امت کے لوگ 2 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، یعنی حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ اور معاویہ۔ پھر ان دونوں مسلمان گروہوں کے اندر ہی سے ایک تیسرا فرقہ یعنی خوارج الگ ہو جائے گا، اور اس الگ ہو جانے والے فرقہ خوارج سے وہ گروہ قتال کرے گا جو ان دونوں گروہوں میں سے یعنی کہ حضرت علی اور امیر معاویہ کے گروہوں میں سے حق کے قریب تر ہوگا، یعنی حضرت علی کا گروہ۔ صحیح مسلم۔ یعنی اس حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت میں 2 گروہ تقسیم ہو جائیں گے اور خوب جنگ ہوگی۔ اس جنگ میں حضرت علی تو حق پر ہوں گے، یعنی کہ اس گروہ میں یعنی وائے مار تقتل کفیت الباغیہ باغی گروہ ہوگا، اور حضرت علی اور امیر معاویہ کے گروہ کے درمیان جب جنگ ہوئی تو عمار یاسر نے یہ ثابت کر دیا ان کی شہادت نے بھی کہ امیر معاویہ کا گروہ باغی ہے۔ لیکن مزید اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تیسرا گروہ یعنی کہ جنگ نہروان وغیرہ میں جو خارجیوں کے ساتھ ہوئی، فرمایا کہ ان دونوں گروہوں میں سے جو اس تیسرے گروہ یعنی کہ خوارج الگ ہو گئے حضرت علی کے گروہ سے 12,000 یا سم تھنگ، تو جو ان سے جنگ کر کے قتال کرے گا نا وہ حق کے قریب ترین ہوگا۔ یعنی کہ ایک اور سٹیمپ لگائی حضرت علی کے ہمیشہ ہر جنگ میں ہر جگہ پر حق پر ہونے کی۔ اس پر ناسبی یہ پلی لیتے ہیں کہ جی حق کے قریب ہوگا، اقرب الی الحق کے الفاظ آتے ہیں عربی میں، اقرب الی الحق، وہ حق کے قریب ہوگا۔ وہ کہ دیکھیں جی حضرت علی حق کے قریب ہے، زیادہ قریب ہے تو معاویہ بھی کم قریب ہے حق کے، یعنی کہ یہ بالکل باطل استدلال کرتے ہیں جن کو عربی زبان کا بالکل پتہ نہیں ہے۔ اقرب الی الحق۔ اسی طرح قرآن پاک میں منافقین کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کہا ہے اقربہم للایمان، کہ منافقین کے مقابلے میں مسلمان مومنین اقرب من الایمان ہے، یعنی کہ ایمان کے قریب ترین ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مومنین اقربہم الی الایمان ہے تو کیا منافقین بھی ایمان کے کچھ قریب ہیں؟ نہیں، منافقین تو دور دور تک ایک رتی برابر بھی ایمان کے قریب نہیں ہے۔ تو یہ عربی کا ضرب المثل ہے۔ تو اس میں اقرب کا جو لفظ ہے نا، یہ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ 100% وہی حق پر ہے۔ یہ ہیلپنگ ورڈ کے طور پر فقرے کی خوبصورتی کے لیے اقرب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ لہٰذا حضرت علی ہر جنگ میں ہر جگہ پر اسی طرح حق پر تھے جس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کفار کے مقابلے میں حق پر تھے۔ حضرت علی کے حق پر ہونے میں کوئی کسی قسم کا شبہ نہیں، کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں کہ جس سے دوسروں کو یہ پلی ملے، چاہے وہ مسلمان تھے چاہے وہ کافر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا، تم میں سے ایک وہ شخص ہے جو طویل قرآن پر قتال کرے گا۔ حضرت علی کی ہر جنگ تو طویل قرآن ہے۔ کما انا قاتل علی تنزیل القرآن، یعنی کہ جس طرح میں نے قتال کیا قرآن کی نزول پر، یعنی قرآن نازل ہوتا تھا کافر مانتے نہیں تھے، مجھے جنگ کرنی پڑی۔ اب قرآن کو منوانے کے لیے تم میں سے ایک لڑے گا، تو ابو بکر اور عمر نے کہا انا ہو یا رسول اللہ، قلت لا، کہا پھر کون ہوگا؟ فرمایا وہ جو میری جوتی گانٹ رہا ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ تو ہر جنگ میں اللہ کے نبی کی سند یافتہ مور یافتہ ہیں۔ لہٰذا معاویہ بن سفیان اور ان کے لشکر اور خارجی اور ان کے لشکر اور عائشہ طلحہ زبیر وغیرہ یہ سب کے سب حضرت علی کے سامنے حق پر نہیں تھے، باطل پر تھے۔ فرق یہ ہے کہ اما عائشہ طلحہ زبیر نے اپنا رجوع کر کے جنتوں کو سنبھالا، امیر معاویہ کا لشکر باغی لشکر ہے، ملے جلے مال والوں کا لشکر، خارجی تو خرج من الایمان ہی ہو گئے نا، یعنی کہ 3 طرح کے لوگ ہیں، ایک ملے جلے مال والے، ایک پکے مومن، ایک پکے کافر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔